بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو تو ہم روزانہ بڑے اہم معاملات پہ بات کرتے ہیں اور آپ سے شیئر کرتے ہیں معلومات، اور اسی طرح سے آج بھی ایک اہم معاملہ ہے۔ اس معاملے کو دیکھنا ہم نے اس تناظر میں کہ جناب ہمارے لیے ہماری سیاست اہم ہے یا ریاست؟ یہ سوال کیوں اٹھا اور اس سوال پہ آپ سے بات کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، یہ میں آپ سے ابھی عرض کرتا ہوں، پوری تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک یاد دہانی جو ہم ہر پروگرام میں کرواتے ہیں آپ سے کہ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ یہ سبسکرپشن اس وجہ سے ضروری ہے کہ آپ تک معلومات ہماری پہنچتی رہیں۔ تو جناب معاملہ یہ ہے کہ چند دن پہلے میاں نواز شریف نے ملاقات کی افغان مشیر سلامتی حمداللہ محب کے ساتھ۔ حمداللہ محب کون ہے؟ یہ امریکی اداروں سے پڑھا ہوا ایک آدمی جسے افغانستان کی گورنمنٹ میں مشیر سلامتی امریکہ کے کہنے پہ بنایا گیا، اور اس نے چند ماہ پہلے کچھ سٹیٹمنٹس دی۔ ایک سٹیٹمنٹ اس میں سے یہ تھی کہ پاکستان ایک بروتھل ہاؤس ہے۔ بروتھل ہاؤس کا اگر ترجمہ کوئی دوست نہیں جانتا تو قہوہ خانہ، اور اگر قہوہ خانہ کو بھی نہیں کوئی جانتا تو اسے یہ کہا جائے کہ یہ ایک ایسی منڈی ہے جہاں پہ پاکستانی اپنی خواتین کو بیچتے ہیں۔ یہ گالی اس نے دی، اور اس وجہ سے پاکستان کی حکومت نے باقاعدہ طور پر یہ اعلان کیا کہ افغان مشیر سلامتی کو ہم پاکستان میں نہ تو آنے دیں گے، نہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سرکاری رابطہ رکھا جائے۔ یہ پاکستان کی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے۔ اب ایسا شخص لندن جاتا ہے اور میاں نواز شریف سے ملاقات کرتا ہے، اور پھر اس ملاقات کی تصاویر بھی شیئر ہوتی ہیں افغانستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ٹویٹر سے، اور اس میں ساتھ لکھا بھی جاتا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ باہمی دلچسپی کے امور پہ، یہ جو ایک ٹرم ہے باہمی دلچسپی، اس پہ غور کیجیے کہ باہمی دلچسپی کے امور پہ تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور جب پاکستان میں لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں تو مسلم لیگ کی طرف سے دو افراد ہیں جو اس پہ رد عمل دیتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ مریم نواز کا رد عمل آتا ہے کہ جناب حکومت کو چونکہ سفارتکاری کے نزاکتوں کا اندازہ نہیں ہے، یہ سمجھ بوجھ نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ جو اعتراض کر رہے ہیں اس کے کوئی معنی نہیں۔ اور اسی طرح سے محمد زبیر جو ہیں سابق گورنر سندھ، جو ترجمان ہیں مسلم لیگ نون کی، ان کا اس پہ رد عمل آتا ہے کہ جناب ایک ٹریک ٹو ڈپلومیسی چل رہی ہے، اور دنیا نواز شریف کی جو سمجھ بوجھ ہے خارجہ امور کے بارے میں اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ جو حکومت پہ توجہ نہیں کرتے، حکومت سے لوگ رجوع نہیں یہاں پہ کرتے، تو وہ نواز شریف سے رائے لیتے ہیں، نواز شریف سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ یہ ان کا رد عمل ہے۔ اب یہاں پہ سوال آیا کہ جناب نواز شریف کی کیا اہمیت ہے موجودہ صورتحال میں، خاص طور پہ افغان صورتحال؟ کیا وہ کوئی ایسا کردار ادا کر سکتے ہیں جو موجودہ افغان گورنمنٹ کو کچھ سہولت پہنچا سکے؟ کیا ان کا کوئی ایسا اثر رسوخ ہے افغانستان میں کہ جس کا فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہے افغان گورنمنٹ؟ یا پھر یہ ہے کہ کیا وہ کوئی ان کی سفارتی ایسی اہمیت ہے؟ تو ان سارے سوالوں کا، ان سارے امکانات کا جائزہ لینے کے بعد یہ نظر آیا کہ نواز شریف کہیں پہ بھی اہمیت نہیں رکھتے، اور اگر اہمیت نہیں رکھتے تو پھر نواز شریف صاحب سے یہ رابطہ کیوں کیا گیا؟ اور یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ حمداللہ جو ہے، حمداللہ محب، وہ را کا ایجنٹ ہے، اور باقاعدہ طور پہ اجیت دوول جو ہیں، جو بھارت کے مشیر سلامتی ہیں اور را کو ہینڈل کرتے ہیں، ان کے ساتھ متواتر رابطے ہوتے ہیں۔ اور نواز شریف سے ملاقات کے بعد حمداللہ محب نے را کے لوگوں سے ملاقات بھی کی۔ یہ بھی کنفرم رپورٹ ہے۔ اب یہ کنفرم رپورٹس کے بعد تجزیہ کیا جانا چاہیے کہ اس ملاقات کا فائدہ کس کو ہوا، یہ ملاقات کیوں کروائی گئی اور کیوں کی گئی، یہ ساری باتیں۔ اور پھر اس ملاقات کے
پاکستان پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اور پاکستان میں مسلم لیگ نون ایک بڑی جماعت ہے، اس کی سیاست پہ اس کی کیا اثرات؟ تو جناب بات یہ ہے کہ ایک بیانیہ یہاں پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف کا بیانیہ ہے، اور وہ بیانیہ کیا ہے؟ پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے خلاف بات کرنا اور ان لوگوں کو ابھارنا جو پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے خلاف، فوج کے خلاف بات کرتے ہیں، یہ ہے بیانیہ۔ اب اس بیانیے کو کہا جا رہا ہے کہ جمہوریت کی جنگ، جمہوریت کے لیے جدوجہد۔ یہ کوئی جدوجہد نہیں ہوتی، اپنے اداروں کے خلاف، اپنی قومی سلامتی کے لیے تھریٹس بنا دیں، یہ کوئی نہیں جدوجہد۔ یہ جدوجہد ہوتی تو پھر آپ کوئی پیپلز پارٹی جیسا ماڈل اختیار کرتے۔ پیپلز پارٹی نے فوج کی جو مداخلت ہے سیاست میں، اس کے خلاف ایک سٹانس لیا اور بڑی مدت سے ہے اس کا ایک خاص موقف، پھر آپ اس ماڈل کو اڈاپٹ کرتے۔ آپ نے جو ماڈل اختیار کیا، یہ میاں نواز شریف کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ماڈل تو قومی سلامتی کے خلاف ہے۔ اس ماڈل کے اثرات جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے اگلے چند دن میں کہ کیا نکلتے ہیں۔ میاں نواز شریف نے جو کچھ کہا، ان کی پارٹی یہاں پہ جو کچھ کہتی ہے، اگر فوج کے خلاف بیان بازی ہو تو اسے پھر بھارتی میڈیا اٹھاتا ہے اس بات، اور وہاں پہ وہ پوری دنیا میں پھیلاتا ہے اس بات۔ وہ بتاتے ہیں کہ جناب دیکھیں پاکستان کے لیڈر یہ کہہ رہے ہیں اپنی فوج کے خلاف، یہ انہوں نے بیان دیا، انہوں نے فلاں موقع پہ یہ کہہ دیا۔ متواتر ان کا میڈیا جب یہ بات اٹھاتا ہے تو پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ اسی کے اثرات ہیں جو میاں نواز شریف نے جو اپنا نام نہاد ایک بیانیہ گھڑا، اور ان کی دختر نیک اختر یہاں پہ پاکستان میں جس بیانیے کو پھیلاتی ہیں، اسی کے اثرات ہیں کہ گجرانوالہ میں ایک ان کا جو لیڈر ہے، جو کشمیری الیکشن میں کینڈیڈیٹ تھا، اسماعیل گجر کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں جناب کہ ہم بھارت کے وزیر اعظم مودی سے مدد مانگیں۔ یہ اسی بیانیے کا اثر ہے، اور اسی کو وہ اپنے پروپیگنڈا کے لیے انڈیا اور بی جے پی استعمال کرتا ہے، ان ساری چیزوں۔ تو یہاں پہ بات آئی کہ جب نواز شریف نے ان سے ملاقات کی، محب اللہ سے، حمداللہ محب سے، تو یہ ملاقات کرتے ہوئے نواز شریف کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہ شخص کون ہے جس سے میں ملاقات کر رہا ہوں۔ تو میں نے ایک دانا سے پوچھا، پہلے بھی لوگ داناؤں سے پوچھتے، سیانوں سے پوچھتے تھے جب الجھ جاتے تھے، تو میں نے ایک واقف حال دانا سے پوچھا کہ اس ملاقات کا پس منظر کیا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ جب افغانستان کا صدارتی الیکشن تھا پہلا، یہ اشرف غنی کا پہلا الیکشن، تو اس میں عبداللہ ان کے مقابل تھے۔ عبداللہ ایک کٹر اینٹی پاکستان شخصیت ہے، تو اشرف غنی کے ساتھ میاں نواز شریف اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے بیک ڈور رابطے کی، انہوں نے کچھ یقین دہانیاں کرائیں کہ اگر آپ صدر بننے کے بعد ہمارے ساتھ اس طرح کے پرامن تعلقات رکھیں گے تو پاکستان آپ کو منتخب ہونے میں کچھ آسانیاں فراہم کر سکتا ہے۔ وہ ایسی سہولیات تھی جس سے انتخاب ہونا یقینی ہو جاتا تھا، اور پاکستان کی اس مدد کے عوض اشرف غنی صدر بن گئے۔ صدر بننے کے بعد انہوں نے مزید کچھ رعایتیں جو میاں نواز شریف نے ان سے وعدہ کیا تھا وہ لینے کی کوشش کی، لیکن ان رعایتوں کا تعلق پاکستان کے سیکورٹی ایریاز کے ساتھ۔ اب یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ نواز شریف نے وہ رعایتیں دیتے وقت یا وعدہ کرتے وقت پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو اپنے اعتماد میں نہیں دیا تھا۔ اب وہ عمل رک گیا۔ جب وہ عمل رکا تو پھر کیا ہوا؟ پھر ایسے ہوا کہ صدر ممنون کا ایک بین الاقوامی کانفرنس کے دوران آمنا سامنا ہو گیا اشرف غنی کے ساتھ۔ اشرف غنی صدر بن چکے تھے، وہاں پہ انہوں نے انتہائی درست لہجہ، سخت لہجہ اختیار کیا اشرف غنی، تو ممنون حسین نے بھی انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک خاص ایجنڈا تھا اشرف غنی کا، اور اسی ایجنڈے پہ وہ اب بھی چل رہے تھے۔ اب
وہ تعلقات جو تھے وہ ٹھیک نہ ہو سکے. میاں نواز شریف نے انہیں جواز دیا کہ چونکہ یہاں پہ سیکورٹی سیکٹر جو ہے، سیکورٹی ادارے جو ہیں وہ میرے وعدوں پہ عمل درآمد نہیں چاہتے، تو اس وجہ سے میں آپ کے وعدے پورے نہیں کر سکتا جو آپ سے کیے. تو یہ انہوں نے خود کو سرخرو وہاں پہ کرنے کی کوشش کی. پھر ہم نے دیکھا کہ جب وہ میاں نواز شریف یہاں سے علاج کے بہانے لندن گئے اور وہاں پہ انہوں نے کوشش کی کہ بہت سے سفارت خانے جو ہے وہاں سے سفیر آئیں اور ان کی عیادت کریں، اور پھر وہ اس عیادت کو یہ رنگ دیں انٹرنیشنل پریس میں کہ جناب دنیا آج بھی نواز شریف کو لیڈر مانتی ہے اور ان سے رہنمائی حاصل کرتی ہے اور ان سے رابطے کرتی ہے. تو ہمارے جو دوست دو ممالک سعودی عرب اور ترکی، دونوں کے سفیروں نے وہاں پہ آنے سے انکار کر دیا، معذرت کر لی نواز شریف سے. اور یہی نہیں، بہت سی اور ممالک ہیں انہوں نے بھی اسی طرح سے معذرت کی. انہیں اندازہ تھا کہ یہ ایک نیا تنازع اس سے پیدا ہو جائے. اب جب کہیں پہ کامیابی نہ ہوئی تو میاں نواز شریف نے سابق صدر افغانستان حامد کرزئی سے رابطہ کیا. کرزئی صاحب خود نظر انداز ہیں، انہیں بھی ایک ہائی لائٹ چاہیے تھا، تو وہ وہاں پہ گئے اور میاں نواز شریف سے ملے. اور یہاں پہ جو مسلم لیگ نون کے حامی ذرائع ابلاغ ہیں انہوں نے اس ملاقات کو نمایاں کر کے پاکستان میں نشر کیا اور شائع کیا. اس بار بھی یہی ہوا کہ میاں نواز شریف کو مسلسل ان کی جو ڈیمانڈز ہیں پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جب ان کو نظر انداز کیا گیا ان ڈیمانڈز کو، تو انہوں نے طے کیا کہ اب تخت یا تختہ. اور اب یہ جو ان کی ملاقات ہے یہ دراصل تختے کی طرف ایک قدم ہے. تو انہوں نے اس افغان مشیر سے بھی ملاقات کر لی جو نون اینٹی پاکستان ہے، جو پاکستان کو گالیاں دیتا ہے، پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا ہے اور راہ کا باقاعدہ طور پہ ایجنٹ ہے. اب اس کے ساتھ بھی ملاقات کر. اس ملاقات کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب پبلکلی اتنا ریاکشن آیا اور ذرائع ابلاغ پہ بات ہوئی، سوشل میڈیا پہ اس پہ تنقید ہو رہی ہے، تو مسلم لیگ نون اس کا جواب دیتی، وضاحت دیتی، اور ایسی وضاحت منطق ہو جس جو کوئی دلیل کو سمجھ سکے. لیکن اتنے دن گزرنے کے باوجود اس پہ کوئی دلیل، کوئی وضاحت نہیں ہے. اسے کیا سمجھا جائے؟ کیا اس سے یہ سمجھا جائے کہ مسلم لیگ نون ساری کی ساری جو ہے وہ اینٹی پاکستان لوگوں کے ساتھ مل گئی ہے، یا پھر یہ سمجھ لیا جائے کہ مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہیں وہ ایک خاندان کے یرغمال ہو گئے ہیں اور وہ خاندان اینٹی پاکستان لوگوں سے مل گیا ہے، یا پھر یہ سمجھا جائے کہ مسلم لیگ نون بطور پارٹی الگ پوزیشن پہ کھڑی ہے اور وہ جسے قائد کہتے ہیں میاں نواز شریف وہ ایک الگ پوزیشن پہ کھڑے. تو یہ جو بھی ہے، جو بھی منظر نامہ بنتا ہے، اس کی وضاحت مسلم لیگ نون پہ فرض ہے. وہ بتائیں لوگوں کو، اور بجا طور پہ وہ ایک بڑی پارٹی ہے اپوزیشن کی، لاکھوں لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کے اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچائی جائے. تو یہ ایک سنگین معاملہ ہے پاکستان کی سیاست میں کہ یہاں کے ایک مقبول جماعت کے جو رہنما ہیں وہ اینٹی پاکستان عناصر کے ساتھ ملاقات کرے اور پھر اس کی کوئی وضاحت بھی نہ کرے. تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری سیاست کس طرف جا رہی ہے اور مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کس طرف جا رہی ہے. کسی اگلے پروگرام میں مزید معلومات لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں.